بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. منسٹر ہائر ایجوکیشن مینا خان افریدی صاحب، سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کمران افریدی صاحب، یہاں پہ موجود ہائر ایجوکیشن کے آفیسرز، معزز اساتذہ، بریلینٹ اسکالرشپ جن کو ملی ہے وہ اسٹوڈنٹس، اور ان کے عظیم والدین جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا اور اس مقام تک پہنچایا، سب کو السلام علیکم. مجھے نہایت خوشی ہے کہ ہمارے جو نوجوان بچے اور بچیاں ہیں وہ انشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور آگے بڑھ کر انشاءاللہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر جا کر بھی انشاءاللہ پاکستان کے ایمبیسڈرز بن کے وہاں پہ انشاءاللہ پاکستان کا بھی نام روشن کریں گے، اپنے صوبے کا بھی کریں گے اور اپنے والدین کا بھی کریں گے. اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اس تعداد کو اس لیے بڑھائیں گے کہ پاکستان کا جو اصل ایک جو ہمارا ایک چہرہ ہے اور اسلام کا جو ایک چہرہ ہے وہ دنیا میں اس طریقے سے پورٹری نہیں ہو پا رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ یہاں سے جا کر وہاں پہ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے منوا نہیں پا رہے کہ ہم کس طرح کی قوم ہیں، ہم کس طرح کے لوگ ہیں اور ہم کس طرح کے مسلمان ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ اس طریقے سے جب ہمارے لوگ جائیں گے اور پروفیشنل لوگوں سے وہاں پہ انٹریکٹ کریں گے اور پروفیشنلی وہاں پہ انشاءاللہ اپنا لوہا منوائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا جو اصل چہرہ ہے، جو اصل ہمارا انشاءاللہ ایک اسلام کا اور پاکستان کا ایز اے قوم، ایز اے نیشن انشاءاللہ ہمارا ایک امیج ہے، وہ امیج بلڈنگ انشاءاللہ کریں گے. میں نے پہلے بھی ان سے کہا تھا کہ انشاءاللہ کچھ ایسے سیکٹرز ہیں کہ جس کے اندر ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے اور انشاءاللہ اپنے لوگوں کو ہم نے انشاءاللہ ایک ایسیٹ کے طور پہ پاکستان میں بھی اور دنیا میں انشاءاللہ بھیجنا ہے، اور ان کے جو صلاحیتیں ہیں انشاءاللہ ان کو سپورٹ کر کے پروموٹ کر کے انشاءاللہ ان سے فائدہ لینا ہے. تو ابھی تک ٹل ڈیٹ آپ کا جو اس کا فنڈ ہے، انڈومنٹ فنڈ ہے، وہ 1200 ملین ہے. تو میں اس کو 1200 ملین کے ساتھ ڈبل کر کے اعلان کرتا ہوں، اسی سال میں انشاءاللہ 2400 ملین کرتا ہوں، تاکہ مزید جو بچے ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہوں اور اسی طرح آگے بڑھ کر اپنا نام روشن کریں، اپنے ملک کا اور اپنے والدین کا اور پاکستان کا نام روشن کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو یونیورسٹیز اور ہمارے جو کالجز ہیں، میری خواہش ہے کہ ہمارے لوگوں کو یہ نہ لگے کہ ہم بزنس کر رہے ہیں. گورنمنٹ بزنس نہیں کرتی، گورنمنٹ فیسلٹی دیتی ہے. ہماری فیسیں زیادہ ہیں، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہمارے ریونیوز کم رہے اور اس وجہ سے ہمیں بچوں سے فیسیں دینی پڑتی ہیں. ان کالج کو ظاہری بات ہے رن کرنے کے لیے گورنمنٹ بھی ایک بہت بڑا ایک سائزیبل اماؤنٹ اپنا فنڈ دیتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ فیسز کا بھی ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے ان کو رن کرنے کے لیے انسٹیٹیوشنز کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طریقے سے ہماری ٹیم ابھی کام کر رہی ہے اور یہ گورنمنٹ آنے کے بعد الحمدللہ 45% اباؤ ہمارا ریونیو انکریز ہوا ہے، اور مزید بھی ہم محنت کر رہے ہیں اپنے سیکٹرز کے اوپر کہ جس پہ ہم مزید ریونیو کو انکریز کریں. تو انشاءاللہ یہ جو ریونیو انکریز ہوگا تو یہ پھر انشاءاللہ ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں اسپیشلی جو ہے وہ انویسٹ ہوگا. تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ کمنگ جون انشاءاللہ جب آئے گا ہمارا جو ایک فائنینشیل ایئر مکمل ہوگا، تو میری انشاءاللہ پوری خواہش ہے کہ میں اگر بہت کم نہیں کر سکتا تو کم از کم فیسز کو آدھا کر لوں تاکہ والدین پہ کم سے کم بوجھ آئے. مہنگائی بہت زیادہ ہے، والدین پہ آلریڈی کافی بوجھ ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اور اسپیشلی پھر جب ایجوکیشن میں کالج یونیورسٹی میں بچے جب جاتے ہیں تو وہاں پر ان کے لیے تکلیفات زیادہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ بچہ جب جوان ہونے لگتا ہے تو اس کی اور بھی خواہشات ہوتی ہیں. اس کو گروم کرنے کے لیے اور بھی جو ہے ان کو انویسٹ کرنا پڑتا ہے ان کے اوپر. تعلیم کے حوالے سے حکومت انشاءاللہ فل سپورٹ دے گی کہ کم سے کم فیسز ہوں تاکہ ان کی اور چیزوں کے اوپر، آپ کپڑوں پہ، ان کے رہن سہن پہ آپ زیادہ انویسٹ کریں. ان کی تعلیمی فیس کے اوپر انشاءاللہ میکسیمم ہم انویسٹ کریں گے. اس کی طرف ایک قدم ہم نے اٹھا لیا کہ انشاءاللہ اپنی جو ہماری بچیاں ہیں انٹرمیڈیٹ کی ان کو ہم فری انشاءاللہ تعلیم دیں گے. اسی طرح جو آرفنز ہیں ہمارے میل انٹرمیڈیٹ میں ان کو بھی انشاءاللہ فری تعلیم دیں گے. فالوڈ بائی انشاءاللہ کمنگ ایئر تک ریونیو کو بڑھا کے ہم یونیورسٹیز میں انشاءاللہ اور کالج میں فیسوں کو مزید بھی انشاءاللہ سب کے لیے کم کریں گے تاکہ ہمارے ان لوگوں پہ جتنا انویسٹ ہو سکتا ہے ہم انویسٹ کریں. آپ فیوچر ہیں پاکستان کا، اور پاکستان کی جو عوام ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. ہمارے آباء و اجداد نے اور ہم نے بڑی تکلیفات دیکھی ہیں اس ملک کے اندر. آج بھی ہم کئی تکلیفات سے گزر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، کئی محرومیوں سے گزر رہے ہیں ہم. تو اگر ہماری امیدیں آپ سے اس لیے ہیں کہ اگر آپ کچھ ایسا کریں گے کہ ہماری یہ محرومیاں ختم کر کے ایک وہ پاکستان بنے کہ جس کے اندر ایک زبردست لوگ جو ہیں مثال دیں ایک ایسے ملک کی، ترقی یافتہ ملک کی، تو اس کے لیے ہماری امیدیں آپ سے ہیں. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ
کہ ہم آپ کو سپورٹ دیں گے ایز اے گورنمنٹ. آپ کے والدین کو میں سلام پیش کرتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی طرف سے, آپ کے والدین کا, کہ جنہوں نے آپ کو سپورٹ دی, آپ پہ انویسٹ کیا, آپ کو اس مقام تک پہنچایا. اور ساتھ ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ کہ گورنمنٹ جو ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو فل سپورٹ دے گی, اور یہ اپرچونیٹی آپ کو پرووائڈ کرے گی کہ آپ ہمارے ملک کے لیے, اپنے والدین کے لیے ایک ایسیٹ بن کر انشاءاللہ ایک ایسے ایمبیسڈر بنیں, اور ایسا کچھ کریں کہ پاکستان جو ہے وہ مسائل کے بجائے ایک ایسا ملک بنے کہ جس طرح پہلے دنیا میں ایک ٹائم تھا کہ پی آئی اے جو ہے وہ, ہماری پی آئی اے نے بہت بڑی بڑی ایئرلائنس کھڑی کی, آج وہ پی آئی اے بکنے پہ آ گیا ہے. اسٹیل مل ایشیا کی سب سے بڑی ہمارے ملک کے اندر تھی, آج وہ ہماری لائبلٹی بن گئی ہے. تو میرا ایک جملہ ہے آخر میں کہ لائبلٹی کو ایسٹ میں آپ نے کنورٹ کرنا ہے, اور اس کے لیے ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے ہوگی. تھینک یو ویری مچ.